بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر لے لیں عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں، بہت ضروری خبر ہے۔ ان کو پکڑ تو بیٹھے ہیں، لیکن اب پکڑنے کے بعد وہ بن گیا ہے گلے کی ہڈی عمران ریاض خان۔ اور جو تصور کیا گیا تھا، جو خیال کیا گیا تھا کہ جیسے ہی عمران ریاض خان کو اٹھایا جائے گا اور پہلے ہی رات ان کے جو اعصاب ہیں وہ جواب دے دیں گے اور یہ آواز خاموشی سے چپ ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی معاہدہ کریں گے اور معافی مانگیں گے، معافی تلافی ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ اور اس طریقے سے ہم کہیں گے کہ جناب، اور ایک اور جو صحافی بنا پھرتا تھا اس کو ہم نے فارغ کر دیا، یہ بات تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ عمران ریاض خان کو جب گرفتار ہو گئے تو گرفتار ہونے کے بعد بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ایک رات گزر گئی، پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اسی دوران ان کا مقدمہ FIR جو خارج ہو گئی، جج صاحب نے اس کو درخور اتنا ہی نہیں سمجھا، پنڈی نے بھی اور اسلام اٹک کے جج صاحب نے بھی، کریڈٹ گوز ٹو دیم۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے سفر کروایا، تھکایا ان کو، نیند نہیں، سونے نہیں دیا اور نیند پوری نہیں لینے دی، ٹریول پہ ٹریول کرنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی کہ جتنے بھی تشدد کے جو جدید ترین طریقے ہیں وہ سب کے سب استعمال کیے گئے، اور اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے جھکنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے اب تک کی سٹوری۔ تو اس کے بعد ایک اجلاس ہوا، اور اجلاس میں ظاہر ہے وہ لیتے ہیں جی، پلز لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، رپورٹ لیتے ہیں۔ رپورٹ مانگی گئی کہ عمران ریاض خان کے بارے میں بتائیے کیا ہے اور کوئی فائدہ ہوا، کوئی رزلٹ نکلا۔ تو جواب ملا کہ عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر کے جی ہم نے جو اسیس کیا تھا ایک بار پھر مس کیلکولیشن ہو گئی ہے، اور ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور وہ عمران ریاض خان ابھی تک کوئی ٹس سے مس نہیں ہو سکا، اور اس سے الٹا نقصان ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ درمیان میں آ نہیں رہی۔ گورنمنٹ کو کم نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور تمام جو تیر و نشتر چلائے جا رہے ہیں وہ سب کے سب ان کا رخ ہماری طرف ہے، لہٰذا اس کمبل سے جان چھڑوانی چاہیے۔ اب یہ بنیادی بات تھی، تو یہ اب تک کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر سر جوڑ کر بیٹھے رہے، لیکن بات نہیں بن پائی، اور اب مصیبت بن گئی ہے۔ اب مزید ان تک جو چیزیں کنوے کروائی گئی ہیں وہ باتوں میں وہ یہ ہے کہ جناب دیکھ لیں، پھر سندھ میں بھی آپ کے خلاف مقدمات ہیں، پھر بلوچستان میں بھی مقدمات ہیں، تو سندھ پولیس کی طرف سے بھی خط آ سکتا ہے، سندھ پولیس کی طرف سے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی خط آ سکتا ہے، پھر بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی خط آ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو کئی ہفتوں کا پلان ہے ان کو جیل میں رکھنے کا، لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ جناب ان کو رکھ بھی لیں تو اس کا کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا؟ جواب ملا کہ ثواب تو کوئی نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نہ ہی نیک نامی ہوگی، بلکہ انتہائی بدنامی ہو رہی ہے، انتہائی درجے کی۔ لہذا بہتر ہے کہ اس کو اب گورنمنٹ کے کھاتے میں، اور کوئی نہ کوئی اب تلاش کریں گے کیا کرنا چاہیے، کس کے کھاتے میں ڈالنا چاہیے۔ تو انتظار کیجیے جی عمران ریاض خان کے بارے میں۔ آج ان کی پھر دوبارہ ہیئرنگ ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اٹک اور راولپنڈی کے جج صاحبان نے جو دلیرانہ فیصلے دیے اس کو کیسے ڈس اون کیا جاتا ہے، اور اسی ایک الزام کے تحت دوسرے جج صاحب کیسے۔ تو بہرحال جی یہ چیز چل رہی ہے۔ اب آتے ہیں ذرا دیگر خبروں کی طرف۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ جو بھی کہتے ہیں نا کہ ہر طرف سے وہ کہتے ہیں جی ہر طرف سے مس کیلکولیشن ہی ہو رہی ہے، اور مس کیلکولیشن کے نتیجے میں مزید زیادہ چیزیں باہر آ رہی ہیں۔ RTS کے بیٹھنے کی بات ہو رہی تھی کہ 2018 میں RTS بیٹھ گیا تھا، اور RTS بیٹھا تو کچھ نتائج رک گئے تھے، اور جس کے بعد پھر نتائج آنا شروع ہوئے کوئی 24 گھنٹے کے بعد۔ یہ بات اس وقت بھی ہم ظاہر لائیو ٹرانسمیشن کر رہے تھے، تو بالعموم جو اپوزیشن نے سمجھا، اپوزیشن نے کہا کہ یہ شاید
عمران خان صاحب کی فیور میں کیا جا رہا ہے، اور اب اس کے بارے میں کچھ انکشافات ہو رہے ہیں۔ ایک انکشاف تو خواجہ آصف صاحب نے کر دیا تھا، بلکہ خواجہ آصف صاحب نے نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کر دیا تھا۔ ایک بھری محفل میں خواجہ آصف صاحب کو مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ جناب خواجہ صاحب، آپ کا بھی تو مجھے فون آیا تھا رات کو، پولنگ والی رات کو، تو صبح صبح فون آیا تھا، یہ میسج آیا تھا، تو پھر آپ بھی تو یہی کہہ رہے تھے۔ تو وہ میسج خواجہ آصف صاحب نے بھی تصدیق کی اس کی کہ جی بالکل میں نے رابطہ کیا تھا، اور میں نے یہ میسج کنوے کیا تھا، یا براہ راست بات ہوئی تھی کہ مجھے ہرایا جا رہا ہے یا مجھے ہروایا جا رہا ہے یا میں ہار رہا ہوں۔ تو پھر انٹروین کی گئی اور خواجہ آصف صاحب صبح جیت گئے۔ اس پہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی ان کے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور خواجہ آصف صاحب اور اتنی برا بھلا کہنے والے پاک فوج کو اور افواج پاکستان کو، تو اس طریقے سے بھی ہوا ہے انتخابات کی رات 2018 میں، تو اس پہ ہی معاملات پھر تھوڑے سے بگڑے بھی تھے، تو وہ بھی ایک کنفرم ہو چکا ہے۔ پھر اب دو وزراء، وفاقی وزراء عمران خان صاحب کے، وہ بولے ہیں۔ نمبر 1 شبلی فراز صاحب سینیٹر ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات رہ چکے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کہ آر ٹی ایس کا جو معاملہ ہے، وہ آر ٹی ایس جو بیٹھا تھا وہ تو بیٹھا تھا اپوزیشن کے حق میں اور عمران خان کے خلاف، اور اس کا نقصان جو ہے وہ ہمیں ہوا تھا، اور ہماری 15 سے 20 سیٹیں اس آر ٹی ایس کے بیٹھنے کی نظر کر دی گئیں۔ اسی طریقے سے اعظم خان سواتی جو کہ وزیر ریلوے بھی رہ چکے ہیں، پارلیمانی امور بھی، انہوں نے ایک اور بات کر دی، انہوں نے کہا جی ہم تو اس کی انویسٹیگیشن چاہ رہے تھے آر ٹی ایس کی، اور شبلی فراز صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی، ہم تو چاہ رہے تھے اس کی انویسٹیگیشن، ڈیمانڈ کر رہے تھے انویسٹیگیشن ہو اور معاملات آگے بڑھیں، لیکن پھر اس وقت نہیں ہونے دی، اور کس نے نہیں ہونے دی وہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس میں رکاوٹیں ڈالیں۔ یہ صورتحال آئی لیٹسٹ، اعظم سواتی صاحب بھی بولے اور جناب اسد عمر صاحب، اعظم سواتی صاحب اور شبلی فراز صاحب دونوں بولے۔ اب ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے، اور وہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ایک این جی او ہے پتن، انہوں نے پولنگ کے میں دھاندلی کے جو پولنگ میں طریقے ہیں، الیکشن میں دھاندلی کے طریقے، وہ 163 طریقے بتائیں کہ جو 163 طریقوں سے الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، اور جو ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو کیا تھا، اگر وہ ہو جاتا تو اس سے 73 جو ہیں کم از کم 103 جو طریقے ہیں پولنگ کے وہ دھاندلی کے وہ ختم ہو جاتے، 163 میں سے 103 طریقے ختم ہو جانے تھے، اور بہت باقی چند بچنے تھے جن کو کیا جا سکتا، اور صرف پولنگ ڈے والے دن جو دھاندلی کے طریقے ہیں وہ 73 ہیں، 73 طریقے، اور 73 حربے اس دن استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز آئی ہے، اور اسی لیے عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہم لائے ہی اس لیے تھے، اور اس کی مخالفت بھی صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ بھی کر رہے تھے، اور خان صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا پلان تھا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اس لیے ہم اس کو لاگو کر رہے تھے تاکہ ادھر سے پولنگ مکمل ہو، ادھر سے بٹن دبائیں اور رزلٹ باہر آ جائے، کوئی ہیومن ایرر اور اس میں ہیومن انوالومنٹ کم سے کم ہو، لیکن وہ ختم کر دیا گیا اور اپوزیشن جماعتوں نے کیا، اور مزید خان صاحب ابھی آنے والے دنوں میں کچھ بتائیں گے۔ تو یہ دھاندلی کے جو طریقے ہیں وہ ابھی بھی چل رہے ہیں۔ ایک اور طریقہ جو ہے دھاندلی کا وہ بھی موجود ہے، اور وہ ہے پری پولنگ میں آتا ہے، اور پری پول ریگنگ جسے کہتے ہیں، اسی میں آتے ہیں، اور وہ ہے کہ برائب کیا جائے مختلف عہدے دے کے۔ تو چیف الیکشن کمشنر کی اہلیہ کو چیف کلکٹر کسٹمز بنا دیا گیا ہے، اور یہ عہدہ
मुबैना तौर पे और जो इस वक्त गर्दिश कर रही है के लिए नवाजा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया को इस मौके पे अहम तरीन ओहदा देने का मतलब क्या है। तो ये भी हो चुका है। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात भी की और वो ये की कि जो हैं मिस्टर एक्स टेलीफोन पे धमकियां दी जा रही हैं और उन टेलीफोन से धमकियां दी जा रही हैं जिनका नंबर नहीं आता, यानी कि जो कि इंटेलिजेंस इदारों के इस कंट्रोल में होते हैं और उनके इस्तेमाल में होते हैं। ऐसे तमाम नंबर जिनका नंबर शो नहीं होता, सिर्फ आता है प्राइवेट नंबर या हेल्ड का आ जाता है, आईडी विद हेल्ड ये आ जाता है। तो वो इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब ये भी हो रहा है और टेलीफोन पे धमकियां दी जा रही हैं। और एक मिस्टर एक्स है जो लाहौर में बैठा है और जो धांधली इलेक्शन को किस तरीके से ज़िमनी इलेक्शन को 20 सीटों को धांधली ज़्यादा बनाना है और अपनी पसंद के नतीजे हासिल करने हैं, उन्होंने लाहौर में बैठे उस शख्स को मिस्टर एक्स का नाम दे दिया है। और मिस्टर एक्स नहीं है, नोन है वो साहब, और अब तो ज़ुबान ज़दे आम हैं और शायद इसी वजह से इमरान रियाज खान साहब भी ज़ेरे अताब हैं, क्योंकि मामला ऐसा ही था और बोलना तो पड़ता है और जब बोलता है तो फिर उसका फिर नतीजे जो हैं वो ज़ाहिर है आते हैं, भुगतते रहते हैं। तो बहरहाल जी ये सिलसिला चल रहा है और धांधली ज़िमनी इलेक्शन 20 सीटें ज़िंदगी और मौत का मसला है और इमरान खान साहब इस वक्त तूफ़ानी दौरों पे निकले हुए हैं, मरियम सफदर साहिबा भी निकली हुई हैं, अपने अपने जलसे कर रहे हैं। लेकिन जो अब तक के पोल्स करवाया गया और रेफरेंडम सर्वे करवाया गया, प्राइवेट इदारों ने भी करवाया, प्राइवेट NGOs ने, और इंटेलिजेंस इदारों ने भी पल्स वहाँ से ली है। तो तमाम इंटेलिजेंस इदारे स्पेशल ब्रांच बशमूल जो कि पंजाब पुलिस के अंडर होती है, उनके तमाम के बकौल यही है कि हालात मुस्लिम लीग नवाज के काफ़ी ख़राब हैं, काफ़ी पतले हैं और पोलिंग डे वाले दिन अगर इसी तरीके से वो अपना वोट पोल करवाने में कामयाब हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो जनाब हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नवाज को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ अब तक की इतलात हैं जी। तो इसीलिए ज़िमनी इलेक्शन को जितवाने के लिए और हरवाने के लिए अच्छा खासा जतन किया जा रहा है जी और काफ़ी ज़ोर लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में, और यास्मीन राशिद वो भी ये कर चुकी हैं, बता चुकी हैं कि जनाब कौन क्या कर रहा है। अब इमरान खान साहब ने इसको नाम दे दिया है मिस्टर एक्स का, जो कि नोन फेस और नोन नेम है। ये सिचुएशन अब तक की है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।